الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرتی ہوں شکر اس کا ادا ہر عطا کے بعد، کرتی ہوں شکر اس کا ادا ہر عطا کے بعد، اے کاش مجھ کو بخش دے وہ ہر خطا کے بعد، آمین۔ معزز سامعین، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت تلاوت فرمائی وہ سورہ سجدہ سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 تھی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے باس عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئے۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے مصیبتیں رحمت کی ایک قسم۔ مصیبتیں مومنوں کے لیے سختی کے علاوہ بہت کچھ فائدے بھی لاتی ہیں۔ سختیاں مومن کو صبر کرنا سکھلاتی ہیں اور اللہ رب العالمین صابرین کو بے حد و حساب انعامات دیتا ہے۔ تکالیف گناہگار بندے کو اس زندگی کی سب سے بڑی مصیبت کی یاد دلاتا ہے، جسے موت، جو اس کو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ یہ اس کو سخت سزاؤں کی یاد دلاتی ہے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے نتیجے میں آ سکتی ہیں۔ جب کوئی انحراف کر جائے تو وہ شاذ و نادر ہی کسی چیز کی طرف توجہ کرتا ہے، مگر جب کوئی بڑی مصیبت اس پر حملہ آور ہو جاتی ہے تو وہ اس کو اللہ تعالی کی اور اس کے سخت ترین عذابات کی یاد دلاتی ہے۔ اسی طرح مصیبتیں اپنے گناہوں اور ان سے پیدا ہونے والے ہیبتناک انجام پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ اپنی غلطیوں کا تسلیم کرے گا اور توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالی کی طرف لوٹے گا۔ یوں دنیاوی مشکلات گناہگار کے لیے رحمت کا کام کرتی ہے۔ مومن کی اذیتیں سہنے سے اس کے گناہوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور وہ آخرت کے سخت ترین اور ناقابل برداشت عذابات سے آزاد ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما يزال البلاء بالمؤمنين والمؤمنات في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه قطيعة۔ مصیبتوں کا نزول مومن مرد و عورت کے جان و مال اور عیال پر اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر اپنے اللہ رب العالمین سے نہ مل جائیں۔ اسی طرح ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: کسی مسلمان کو جب کوئی تھکاوٹ، تکلیف و بیماری، پریشانی، غم، دکھ، درد اور کوئی اذیت پہنچتی ہے، حتیٰ کہ جب کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس دنیا کی مصیبتیں یا اذیتیں جھیلنا آخرت کے سخت عذاب کے مقابلے میں بہت ہی کم اور غیر اہم ہے۔ مزید برآں جب انسان مر جاتا ہے تو اس دنیا کی اذیتیں ختم ہو جاتی ہے، مگر آخرت کی سزا دائمی ہوتی ہے۔ تاہم اللہ تعالی جو انتہائی مہربان ہے بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور وہ قرآن کریم میں یوں ارشاد فرماتا ہے: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30 میں فرمایا: تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت ہی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالی ہماری ہر برائی اور ہر بدعملی پر سزا دیتا تو ہر چیز جو اس زمین پر ہے وہ ساری کی ساری برباد کر دی جاتی۔ سورہ فاطر میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 45:
اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب ان کو پکڑنے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دیتا رہا ہے۔ سو جب ان کی میعاد آ پہنچے گی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عظیم مہربانی ہے کہ وہ ہمیں ہمارے بہت سارے برے اعمال کو بخش دیتا ہے، اور اس نے زندگی کی معمولی مصیبتوں کو آخرت کے سخت اور شدید عذابات کے بدلے میں کفارہ بنا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، جب اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہے تو اس زندگی میں اس کو سزا دے دیتا ہے، اور جب وہ اپنے بندے سے انتقام لینا چاہے تو وہ اس کے گناہوں پر اس کی گرفت نہیں کرتا اور ان کے فیصلے کے حساب کا دن مقرر کر دیتا ہے۔ مصیبتیں مومن میں اطاعت و انکساری پیدا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب مومن بیمار ہو جاتا ہے، وہ اپنی کمزوری اور اللہ کی طرف اپنی ضرورت کو محسوس کرتا ہے اور اس سے اپنی صحت کی دعا کرتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین اسے صحت عطا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے آسانی پیدا کرنے اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگتا ہے، اور ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت گزاری کرنے لگتا ہے۔ اگر وہ ہمیشہ کے لیے صحت مند رہتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ مغرور ہو جاتا، اسی طرح اگر وہ ہمیشہ بیمار رہتا تو ہو سکتا تھا کہ اسے اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا موقع ہی نہ ملتا اور نہ ہی وہ اس کا شکر گزار بندہ بنتا۔ یہ اور دنیاوی مشکلات و مسائل کے باعث ملنے والی دوسری بہت ساری بھلائیاں سب مل کر مومن کے لیے اللہ کی بے حساب رحمتیں بن جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دنیائی مسائل و مشکلات مومن میں روحانی ترقی کے لیے بھی ضروری ہیں، کیونکہ یہ اس کو گناہوں سے پاک کرتی ہیں، پرخلوص طریقے سے اللہ تعالی کی عبادت کرنے میں مدد کرتی ہیں اور اسے دین کو قائم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر اور ان کے ماننے والے مصیبتوں پر بھی راضی رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے زیادہ مصیبتیں پیغمبروں کو پہنچی گئی، پھر صالحین کو۔ واقع ان میں سے کسی کو غربت سے اتنا آزمایا گیا کہ وہ کچھ بھی نہ پہن سکے سوائے ایک کھردرے جھبے کے، اور وہ لوگ مصیبتوں کو جھیلنے میں اتنے ہی خوش رہتے تھے جیسا کہ تم آرام پانے پر خوش ہوتے ہو۔ دنیاوی مشکلات و مصائب کے باعث ملنے والی ان جیسی بہت ساری بھلائیوں کو جاننے سے مومن کے اندر صبر اور دلاسا آ جاتا ہے اور اس کے لیے اذیتیں جھیلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ مناسب طریقے سے دنیاوی مصیبتوں کو برداشت کرنا اور اس کے بدلے میں بہت ساری بھلائیاں، نعمتیں اور آخرت کے عذاب سے چھٹکارا پانے کی تمنا کرنا روا ہے، لیکن دنیاوی مصیبتیں جو کہ مومن کے لیے بہت ساری بھلائیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو مصائب و مشکلات کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا بندہ کتنی سختی برداشت کر سکتا ہے، اور اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مصیبتیں متعین کر رکھی ہیں، اور اگر کسی نے زیادہ تکالیف مانگ لی تو وہ ضرور ہی ناشکری اور ناامیدی میں گر سکتا ہے۔ مزید برآں یہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا اس زندگی میں جھیلے یا برداشت کر سکے، بلکہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رحیم و کریم ہونے کا فائدہ اٹھا کر اس سے معافی مانگتے رہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کریں۔ حضرت انس سے مروی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک ایسے شخص کی زیارت کی جو اتنا کمزور اور دبلا پتلا تھا جیسے کہ مرغی کا چوزا۔
وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کیا تم نے خاص دعا کی یا پھر اللہ سے ایسا کچھ مانگا تاکہ تم اس طرح ہو جاؤ؟ اس شخص نے جواب دیا ہاں میں اسی طرح کہتا ہوں اے اللہ جو بھی سزا آخرت میں میرے لیے ہے وہ اسی دنیا میں مجھے دے دے۔ اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ہے تم اس کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے، بہتر تھا کہ تم اس کی بجائے یوں کہتے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس کی تندرست ہونے کی دعا مانگی اور اللہ رب العالمین نے اسے تندرست کر دیا۔ مصیبتوں کی تمنا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی آسانیوں اور درگزر کی صفت سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ ہم اپنی صحت یابی اور درگزاری کے لیے دعا کیا کریں۔ اللہ رب العالمین جو بلند و بالا ہے اس نے قرآن مجید میں ہمیں یوں دعا سکھائی ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو آسانی عطا کرتا ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرے، وہ شکر گزار بن جائے اور کم از کم یہ ہرگز نہ سمجھے کہ یہ سب اس کے تقوی اور سچائی کا نتیجہ ہے، کیونکہ صرف دنیاوی مصائب و مشکلات ہی آزمائش نہیں بلکہ فراغت، دولت اور خوشحالی بھی آزمائشوں کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم آزمائیں گے یعنی امتحان میں تم سے ہر ایک کو برائی و بھلائی میں مبتلا کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے کچھ تکالیف سے اور کچھ آسانیوں سے تاکہ دیکھیں کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکرہ ہے، کون صبر کرنے والا نکلتا ہے اور کون مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا، خیر سے، شر سے، مشکلات سے، کشائش سے، تنگی و تنگ دستی سے، صحت سے، بیماری سے، دولت سے، مفلسی سے، حلال و حرام سے، نیکیوں سے، گناہوں سے اور ہدایت و گمراہی سے۔ تو ضرورت آج اس بات کی ہے کہ مصائب و مشکلات زندگی کا ایک حصہ ہے، آتے رہتے ہیں، لیکن مومن وہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر صبر کرے اور اس کا اجر پائے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم پر وہ مصیبتیں، وہ بوجھ نہ ڈال جس کے ہم اس مصیبت کو اٹھا نہیں سکتے، اس کا بوجھ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیک اعمال کرنے والے اور ہر چھوٹی بڑی مصیبتوں سے بچانے، اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کرنے والے بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ بے شک ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تو بے غفار ہے، رحمان ہے، تو ہم پر رحم فرما۔ اے الہ العالمین ہماری ہر چھوٹی بڑی غلطیوں کو درگزر فرما اور ہم تمام کی زندگیوں میں سکون و چین نصیب فرما۔ ہمارے والدین کا سایہ صحت و تندرستی کے ساتھ تادیر ہمارے سروں پر دائم و قائم رکھنا۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔